یہ ایک عجیب معاملہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے آخر وقت میں تقریر کا موقع دیا جاتا ہے. مجھے بلاتے ہیں ایک دن پہلے اور تقریر کا ٹائم دیتے ہیں ایک دن کے بعد. کس تاریخ کو بلایا تھا آپ نے؟ 9 تاریخ. 9 تاریخ کو بلایا تھا، 10 تاریخ میں تقریر ہو رہی ہے. 9 کو بلاتے ہیں، 10 کو ٹائم دیتے ہیں تقریر کرنے کا. تو تقریر اپنے وقت کے اندر ہوتی ہے. اور مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی کسی بچے کو بلایا آپ نے. میری عمر میں کتنی ہے یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ 50 سال پرانے تو میرے مریدیاں بیٹھے ہیں. جی بے شک بہت. ابھی ایک صاحب ملے جو کہنے لگے 1401 میں مرید ہوا تھا. تو 1401 اور اب چل رہی ہے 1440. 43 سال پہلے مرید ہوئے، کوئی 44 سال پہلے. تو اس علاقے میں میرے مرید 50 سال پہلے کے تو میرے مرید ہیں. جس عمر میں لوگ پلنگ پہ ہوتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، مفتی اعظم ہند کا کرم ہے کہ جس عمر میں لوگ پلنگ پہ ہوتے ہیں اس عمر میں میں اکیلا جہازوں میں اور ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں اٹیچی اٹھا کے. یہ اعلیٰ حضرت کا مفتی اعظم ہند کا کرم ہے. اس 74 سال کی عمر میں لوگ پلنگ پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے، اعلیٰ حضرت کی دعائیں ہیں، مفتی اعظم ہند کا کرم ہے. میں آپ چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم آپ کے علاقے میں کبھی تشریف لائے. اندور برابر تشریف لاتے تھے، ادھر اس علاقے میں مہاراشٹر میں بھی آتے، اندور بھی تشریف لائے، جبل پور بھی تشریف لائے، بہت مدھیہ پردیش میں تشریف لائے. تو حضور مفتی اعظم ہند کا مقام منصب، ان کا علم و فضل و کمال. میں ایک مرتبہ امریکہ گیا تو امریکہ میں مجھے ایک صاحب نے جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے یہاں اوہائیو بلایا. اوہائیو جب میں پہنچا مسجد میں تو بہت بڑا صافہ باندھے ہوئے، صافے کے اوپر رومال اور ہاتھ میں چھڑی اور سب گلے میں رومال جبہ پہنے ہوئے محراب کے پاس ایک صاحب بیٹھے. تو فوراً کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور ہم نے آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں بلایا ہے، آپ جمعہ ادا کریں. ٹھیک ہے، ہم نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد نماز پڑھائی، نماز کے بعد دعا کی، دعا کے بعد پھر وہاں دعائے ثانی کا رواج ہے اہل سنت و جماعت میں. تو دعائے ثانی کے لیے جب میں نے ہاتھ اٹھائے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دعا کیجیے. انہوں نے دعا نہیں کی، میں ادھر اشارہ کر دیا، میں نے دعا کر دی. پھر صلاۃ و سلام ہوا، صلاۃ و سلام کے بعد پھر دعا ہوئی تو پھر میں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی عالم دین ہے تو ان کو موقع دینا چاہیے. میں نے کہا آپ دعا کیجئے، تو انہوں نے دعا کی. اب ان کی دعا سن، دعا آپ بھی کرتے ہیں، دعا ہم بھی کرتے ہیں. انہوں نے دعا کی، دعا کرتے کرتے انہوں نے کہا اے اللہ میری آنکھوں میں ایک امانت ہے، اس امانت کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے. سب نے آمین کہا، روٹین میں ہم نے بھی آمین کہہ دیا. اب کھانے کے لیے جب ایک مکان میں پہنچے تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی آنکھوں میں کون سی وہ امانت ہے کہ جس امانت کے وسیلے سے آپ دعائیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے صاحب میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا تھا، جب میں بمبئی ایئرپورٹ پر اترا تو لوگ جو مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے میرے سامنے مفتی اعظم ہند کا ذکر کیا. میں سنا اور سن کے کچھ نہیں کہا. پھر میں حیدرآباد گیا، لوگوں نے مفتی اعظم کا نام لیا، ذکر کیا. میں احمد آباد گیا، لوگوں نے مفتی اعظم کا ذکر کیا. میں راجکوٹ گیا، جہاں جہاں میں جاتا تھا وہاں مفتی اعظم کا ذکر لوگ کرتے تھے. تو میں حیران تھا، یا اللہ یہ مفتی اعظم کون ہیں؟ تو میں نے پوچھا کیا یہ مفتی اعظم حیات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی ہاں ابھی وہ حیات ہے بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. تو مجھے ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا. میں پوچھتے پوچھتے بریلی پہنچ گیا. جب بریلی پہنچا تو مسجد شریف میں تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ میں نے عصر کی نماز ادا کی. سب لوگ مرید ہوئے، میں بھی ان سے مرید ہو گیا.
واپس میں امریکہ آ گیا، پھر کبھی میں نے ان سے ملاقات نہیں کی، کبھی ان کو دیکھا نہیں، تو وہ نورانی چہرہ میں نے دیکھا۔ جب میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے مالک مولا، جو چہرہ میری آنکھوں میں امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس امانت کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں نے مفتی اعظم ہند کے مقدس چہرے کی زیارت کر۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ کہ جس عمر میں لوگ پلنگ پہ ہوتے ہیں اس عمر میں میں سفر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے کو بھی اعلیٰ حضرت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اس شہر کو، اس قصبے کو، اس علاقے کو اعلیٰ حضرت کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔